بری موت کے اسباب کیا ہیں، وہ کیا کام ہیں جن کی وجہ سے انسان کو بری موت کا سامنا کرنا پڑے گا. سب سے پہلی بات اللہ کا انکار، اللہ سے کفر کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو. یعنی کفر کی حالت میں جب انسان مرتا ہے تو موت کے فرشتے آ کر مرنے والے کی پٹائی کرتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں یعنی بوری ہوتی ہے، اور وہ حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل. یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں. فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اسے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں. اسی طرح کفر کے علاوہ شرک پر خاتمہ ہونا، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ انسان کے لیے بری موت کا سبب بنتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، پھر دین سے پھر جانا، مرتد ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دینا، پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. پھر اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے. یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، یعنی ایسے کام کرنے لگے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور اس کی رضا اختیار کرنا پسند نہ کیا تو اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دن رات گزارنا، یہ بھی انسان کے لیے بری موت کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھنسانے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہی ہوگا. پھر اسی طرح دنیا میں مگن ہو جانا اور آخرت کو بھول جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے اور وہ آخرت کا غم ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا، اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان آخرت کی فکر کرتا رہے تو انشاءاللہ خاتمہ بخیر ہوگا. پھر اسی طرح بے صبری کرتے ہوئے خودکشی کر لینا. خودکشی کسی بھی طریقے سے کی جائے وہ بری موت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا اور اسے اس سے بڑی تکلیف تھی، آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ خون زیادہ بہہ گیا اور وہ اسی سے مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی، اس لیے میں نے بھی جنت کو اس کے لیے حرام کر دیا. پھر اسی طرح کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، پھر لوگوں کو گمراہ کرنا، کیونکہ سامری جس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور ان کے لیے بچڑا معبود بنا دیا تو اس کا انجام کیا ہوا. قرآن مجید میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے. سامری نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی، میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، پھر اسے بچڑے کے جسم میں ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھونا، اور تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی ٹل نہیں سکتا، یعنی موت کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا.